السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں جنت میں لے جانے والے 2 عمل کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنت آرام و آرائش اور عیش و عشرت کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہوگا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عادتیں ایسی جنت کے لیے 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے تو ایسی جنت کو حاصل کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو عادتیں بہت آسان ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ زبان سے کتنا ہوا؟ 150 مرتبہ۔ زبان سے صرف 150 مرتبہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیوں کی میزان میں 1500 مرتبہ شمار ہوگا۔ دوسرا عمل، اور جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ زبان سے یہ کتنا ہوا؟ 100 مرتبہ، لیکن نیکیوں کے میزان میں 1000 مرتبہ شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پر شمار کرتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کام آسان کیسے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس سونے کے وقت شیطان آ جاتا ہے اور یہ کلمات کہنے سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے، یعنی وہ شخص 34 مرتبہ نہ اللہ اکبر کہہ پاتا ہے، نہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، نہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پہلے ہی سو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نماز میں بھی اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور ان کلمات کے پڑھنے سے پہلے ہی اسے دوسری ضروریات یاد کرا دیتا ہے اور وہ شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے، لہٰذا وہ محروم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔